چلیے سبھی ساتھی اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہو جائیں قلبی طور سے، اور اللہ سے خوب مانگ کر بیٹھیں، خوب اچھی اچھی نیتیں لے کر بیٹھیں، اللہ کی رضا کی نیت سے بیٹھیں، اللہ کو پانے کی نیت سے بیٹھیں، قبلہ رخ ہو کر باوضو ہو کر تحیات کی حالت میں بیٹھیں اچھے سے سر ڈھانپ کر، اور اپنے گناہ پر بہت ہی نادم ہو کر استغفار کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی عظمت کے ساتھ بہت ہی محبت کے ساتھ پیارا سا درود پڑھیں ساتھیوں۔ چلیے استغفار کر لیجیے اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ جی ساتھی الحمدللہ، دیکھیں ہماری جو حدیث چل رہی تھی وہ تھی کہ جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین، ٹھیک ہے۔ دو چیز ہم نے بتا دی تھی الحمدللہ، ٹھیک ہے، کہ کیا فرمایا تھا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے۔ اس پر اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ آمین۔ کیوں ساتھیوں؟ کیونکہ رمضان اتنا بابرکت مہینہ ہے۔ ہاں، جبریل علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ 11 مہینے کیسے اپنے بندوں کا انتظار کر رہا ہے، ہاں، اور پھر اس کو کیا ہوا؟ الحمدللہ رمضان کا مہینہ بھی مل گیا، اس نے پھر بھی اپنی مغفرت نہیں کرائی ہے، تو جبرائیل علیہ السلام جھنجھلا کر انہوں نے یہ بد دعا دی ہے، اور اللہ کے نبی کو بھی فرمایا گیا، حکم کیا گیا کہ آپ اس بد دعا پر آمین کہیں، اللہم حافظنا منہ ساتھیوں۔ تو اللہ سے بہت زیادہ رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، مانگنا ہے، معافی مانگنی ہے اللہ سے کہ اللہ جو ہم سے رمضان کی ناقدری ہو گئی ہے یا اللہ معاف کر دیجئے، انشاءاللہ اب ہم ناقدری نہیں کریں گے، جتنے بھی ایام بچے ہیں انشاءاللہ ان کی قدر کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ آپ کو، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کیا تھا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر ان پر درود نہ پڑے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم نے اچھے سے بتایا تھا آپ کو کہ اللہ کے نبی کی اس قدر کی قربانیاں ہیں ساتھیوں، ہاں، اتنا کچھ اللہ کے نبی ہمارے لیے کر کے گئے ہیں، تو کیا ایسا بھی نہیں ساتھیوں کہ ہم ایک دل کی گہرائیوں سے اللہ کے نبی پر درود ہی پڑھ دیں ساتھیوں، ہاں۔ تو اسی لیے جبرائیل علیہ السلام یہ سب بھی دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی کیسے پتھر کھا رہے ہیں، کیسے ٹھوکریں برداشت کر رہے ہیں، کیسے بھوک برداشت کر رہے ہیں، کیسے پیٹوں پہ پتھر باندھے اللہ کے نبی نے کیا کچھ نہیں قربانی دی ہے، تو یہ سب کچھ جبرائیل علیہ السلام دیکھ رہے تھے ساتھیوں۔ اسی لیے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر ان پر درود نہ پڑھے۔ اس پر اللہ کے نبی نے پھر کہا تھا کہ آمین، اللہم حافظنا منہ ساتھیوں۔ اور تیسرا کیا ہے آج بتاتے ہیں۔ اب ہے دیکھیے تیسری بات، کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو ان کے بڑھاپے میں پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا، اللہم حافظنا منہ ساتھیوں، ہاں۔ دیکھیے ساتھیوں، تو اس پر بھی اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا کہ آمین۔ کیوں؟ کیونکہ بندے پر اللہ اور اس کے نبی کے بعد ماں باپ کا حق ہے ساتھیوں، ٹھیک ہے، بندے پر اللہ اور اس کے رسول کے بعد ماں باپ کا حق ہے۔ ماں دیکھیں اپنے پیٹ کے اندر بچے کو لے کر کیسے پھرتی ہے، 9 مہینے، کیا کوئی دیکھیں 1 کلو کی تھیلی اپنے پیٹ پر باندھ کر پورا دن پھر سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں، ہاں ساتھیوں، 9 مہینے اس کے وزن کو برداشت کرتی ہے، اپنے ساتھ اٹھا کر چلتی ہے، اتنی تکلیف سے کروٹ لیتی ہے، طے کو برداشت کرتی ہے، اور یہ سب خوشی خوشی سہ لیتی ہے کہ میرا لال اس دنیا میں آنے والا ہے۔ تیری پیدائش کے وقت تیری ماں زندگی اور موت سے لڑ رہی تھی، تیری خدمت ایسے کی جیسے کوئی شہنشاہ کی خدمت کرتا ہے، جب تیرے دانت نکل رہے تھے رات بھر تیرے لیے جاگتی تھی، اتنے پیار سے تیری پرورش کی، تیرے پیٹ میں درد ہوا تو تجھے روتے ہوئے نہیں چھوڑ دیا بلکہ تیری تکلیف دور کرنے کی کوشش کی، جب تو ہنستا تو تیرے والدین بھی ہنستے، جب تو روتا تو تیرے والدین بھی روتے، غمزدہ ہو جاتے، خود گیلے میں سوتے تھے تجھے سوکھے میں سلاتے، خود بھوکے رہتے تھے تیرے منہ میں لقمے ڈالتے، جیسے تیسے تجھے بڑا کیا، اور اب بڑا ہونے کے بعد تو ان کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، ان سے اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں، جبکہ تیری پرورش انہوں نے ایک شہزادی کی طرح کی تھی۔ اب دیکھیے مولانا زکریا شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے 2 سچے واقعے لکھے ہیں ساتھیوں، جو ثابت کرتے ہیں کہ جس نے والدین کے ساتھ برا سلوک کیا اس کا عذاب ان کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی یقیناً ملے گا، اللہم حافظنا منہ ساتھیوں۔ پہلا واقعہ کیا ہے کہ ایک شخص تھا، ہاں، ان کی ماں نابینا تھی، یعنی آنکھوں سے نہیں دکھتا تھا، تو وہ کیا کرتا تھا؟ ماں کی خدمت کرتا تھا، اس کی کنگھی کرتا تھا، اس کو نہلاتا تھا، کھلاتا تھا، سب اپنے ہاتھوں سے کرتا تھا۔ ایک دن ان پر کیا ہوا کہ وہ جو شخص تھا اس پر حج فرض ہو گیا ساتھیوں، یعنی الحمدللہ اللہ نے مال و دولت دی تھی تو اس پر حج فرض ہو گیا۔ ماں سے اجازت لی، ہاں، کہ ماں میں حج کر لوں، لیکن ماں نے انکار کر دیا کیونکہ ماں کا ان کے سوا کوئی نہیں تھا، ہاں، اس شخص کے سوا کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے ماں کی بات مان لی اور سوچا کہ اگلے سال حج کر لوں گا، پھر دوسرے سال حج کو جانے کا شوق پیدا ہو گیا،
ٹھیک ہے. ماں سے اجازت لینا چاہی. ماں نے رونا شروع کر دیا کہ میں تو اب بوڑھی ہو گئی ہوں, مجھے چھوڑ کر مت جا, اگلے سال چلے جانا. انہوں نے پھر ماں کی بات مان لی. اب کیا ہوا, تیسرے سال پھر حج کا موسم آیا اور ان کو شوق ہوا کہ یہ فریضہ ادا کر لوں. پھر سے ماں سے اجازت چاہی. ماں نے پھر محبت سے رو رو کر اپنے بڑھاپے کا واسطہ دے دیا اور روک لیا. اب چوتھے سال یہ برداشت نہ کر سکی. کہنے لگے, دیکھ ماں, تو ہر سال کہتی ہے کہ اگلے سال کر لینا, مر جاؤں تب کر لینا, ہاں لیکن تو مری نہیں اب مجھے حج کرنا ہے بس. ٹھیک ہے. ماں نے اس کے پیر پکڑ لیے اور چیخ کر رونے لگی. ہاں, انہوں نے ماں کو دھکا دیا اور حج کرنے نکلے. اب کیا ہوا, راستے میں قافلے سے بھی چڑھ گئے اور رات ہو گئی, اسی لیے مسجد میں رک گئے. وہاں ان کو نیند لگ گئی. ہاں, اسی گاؤں میں اس رات چوری ہوئی اور جو چور بھاگتا ہوا اس مسجد میں پہنچا. ساتھیوں, اپنے آپ کو بچانے کے لیے چوری کیا ہوا مال اس مولوی کے سرہانے رکھ کر چھپ گیا. اب دیکھیں, لوگوں نے چور کو مسجد کی طرف جاتے ہوئے دیکھا اور جب وہ مسجد میں آئے تو لوگوں نے ان کو چور سمجھ لیا اور ان کو بہت مارا. ان شخص کو بہت مارا ساتھیوں. تو انہوں نے کہا کہ میں عالم ہوں, چور نہیں ہوں. لوگوں نے اور مارا کہ عالم ہو کر چوری کرتا ہے. انہوں نے کہا میں تو حج کو جا رہا ہوں. لوگوں نے اور مارا کہ عالم ہے, حج کو جا رہا ہے, داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے اور چوری کرتا ہے. ان کے چہرے پہ کیا کیا, کالش مل دی گئی ساتھیوں, اور ایک گدھے پر بیٹھا کر بستی میں چکر لگوایا اور ساتھ ہی نعرے لگاتے جاتے کہ جو داڑھی رکھ کر چوری کرے اس کا یہی حال ہوگا. ہاں, کیسی ذات اور کیسی رسوائی, کیسی ذلت اور کیسی رسوائی ان کو سہنی پڑی. اور پھر کیا ہوا, ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. ہاں, تو انہوں نے کہا بچوں سے کہ نعرہ صحیح لگاؤ کہ جو ماں کو دھکا مار کر حج کو جائے اس کا یہی حال ہو. اللہ اکبر. ساتھیوں, سمجھ رہے, دیکھیں ماں کی نافرمانی کی تھی, حالانکہ کیا کر رہے تھے, نیکی کام کر رہے تھے, کچھ غلط تو نہیں کر رہے تھے, ہے نا, لیکن ماں کو دھکا مارا اور حج کو نکل گئے. تو کتنی زیادہ رسوائی ہوئی کہ کالش مل کر ان کے چہرے پر گدھے پر بٹھایا گیا اور ایسے نعرے لگوائے گئے, مارا بھی گیا, پیٹا بھی گیا. پھر انہوں نے کیا کہا کہ نعرہ صحیح لگاؤ کہ جو ماں کو دھکا دے کر حج کرے اس کا یہی حال ہو. اللہ اکبر. اب دوسرا واقعہ کیا ہے, اب دیکھیں, ایک الحمدللہ والدین تھی, ان کا اکلوتا بیٹا تھا. ہاں, اسے انہوں نے کیا تھا, بہت پیار سے پالا تھا. اب کیا ہوا, وہ بڑا ہو گیا, اس کی شادی ہو گئی, اب بیوی آ گئی. ہاں, بیوی کیا کرتی, اپنے ساس کو اور سسر کو برداشت نہیں کر پاتی ساتھیوں, اور کہتی کہ ان کو گھر سے نکال دو ورنہ میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی. ہاں, اس گھر میں یا تو یہ رہیں گے یا میں رہوں گی. اب دیکھیے کیا ہوا, شوہر پریشان ہو گیا کہ کیا کریں, بیوی کو تو چھوڑ نہیں سکتا تھا. ہاں, تو کیا ہوا, ان کا جنگل کی طرف ایک چھوٹا سا گھر تھا ساتھیوں. تو بیٹے نے ضد کر کے ان کو وہاں چھوڑ دیا. اب بیچارے بوڑھے ماں باپ جنگل میں اکیلے رہنے لگے. ایک دن ماں کا انتقال ہو گیا. ہاں, باپ نے کہا بیٹے میں یہاں اکیلا رہتا ہوں, مجھے ہیبت آتی ہے, یعنی ڈر لگتا ہے, تیری ماں تھی تو ہم دونوں رہ لیتے تھے. ہاں, مجھے اکیلے یہاں مت چھوڑ, مجھے ساتھ لے چل. اب کیا ہوا, بیٹا اپنے ساتھ ان کو لے آیا. اب کچھ دن بیتے کی بیوی نے پھر شور مچانا شروع کیا. ہاں, بوڑھے بیچارے زیادہ ضعیف ہو جاتے ہیں, بڑھاپے میں بعض باتیں ان کی برداشت کرنی پڑتی ہے, یہ برداشت نہیں کرتے تھے. ہاں, اس نے کہا تو یا تو یہ رہیں گے یا تو میں رہوں گی. ہاں, بیٹے نے کہا چلو آپ یہاں سے نکلو, اپنے باپ کو کہا ہاں کہ آپ یہاں سے نکلو. باپ رونے لگا کہ بیٹا مجھے مت نکال, میرا کیا ہوگا بیٹا. باپ رو رہا ہے, ہاں بلک رہا ہے. اسی سنا میں باپ گر گیا اور بیٹے نے باپ کو گھسیٹنا شروع کیا ساتھیوں. ابھی باپ کو گھسیٹ کر لے جا رہا ہے اور گھر سے نکال رہا ہے, یہاں تک کہ ایک درخت آیا. باپ نے کہا بیٹے بس اس درخت تک کھینچنا اور مت کھینچنا. بیٹے نے پوچھا کیوں. باپ نے جواب دیا کیونکہ میں بھی اپنے باپ کو اسی درخت تک گھسیٹ کر لایا تھا اور چھوڑ دیا تھا. اللہ اکبر ساتھیوں, یعنی انہوں نے جیسے اپنے باپ کے ساتھ کیا تھا اسی درخت تک کھینچا تھا, آج اسی طرح ان کے بیٹے نے ان کے ساتھ کیا ہے, کل اس کا بیٹا اس کے ساتھ کرے گا. اللہ اکبر ساتھیوں, جیسی کرنی ویسی بھرنی.
نا اللہ تعالیٰ بہت زیادہ حفاظت فرمائے. آج کا دور ایسے ہی چل رہا ہے, ماں باپ کی نافرمانی عام ہو چکی ہے نا. تو بہت زیادہ اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری حفاظت فرمائے, نہیں تو پھر کیا فرما دیا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص. اللہ اکبر. دیکھیے شیخ سعد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار اپنی ماں سے ڈانٹ کر بات کی ساتھیوں, تو ان کی ماں سسک سسک کر رونے لگی. ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ انہوں نے غلطی کی, تو فوراً ماں سے معافی مانگنے لگے. ماں کہنے لگی, بیٹا جب مجھ میں شیرنی جیسی طاقت تھی تب تو کمزور تھا, لیکن میں نے کبھی تجھے نہیں ڈانٹا, اور اب جب تجھ میں شیر جیسی طاقت ہے اور میں کمزور ہو چکی ہوں تو تو مجھے دیکھ کر دباتا ہے اور ڈانٹتا ہے, دہاڑتا ہے. ہاں اللہ اکبر. ساتھیوں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے وقت اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کر خوش طبیعی کی باتیں کرنا, ہنسنا ہنسانا راہ خدا میں تلوار سے جہاد کرنے سے افضل ہے. اللہ اکبر. ساتھیوں یعنی دیکھ لیں کہ جہاد میں کون جا سکتا ہے, بڑے دل والے انسان جا سکتا ہے, تلوار سے وہ جہاد کرنے جائے. الحمدللہ بہت بہترین عمل ہے. لیکن ماں باپ کے ساتھ رات میں بیٹھ کر خوش طبیعی کی باتیں کرنا, ہنسنا ہنسانا, کیا بتا دیا, خدا کی راہ میں تلوار سے جہاد کرنے سے افضل ہے. الحمدللہ افضل بتا دیا ہے ساتھیوں. تو ساتھیوں یہی ساری جو وجوہات ہیں کہ جبریل علیہ السلام بددعا فرما رہے ہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی. اور ان 3 بددعاؤں پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائی. تو بندہ خود سوچے کہ کس قدر عبرت والی بات ہے ساتھیوں. تو ہم اپنے معاملے اور تعلق کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والدین سے بہتر بنانے کی کوشش کریں ساتھیوں, اور پچھلی خطاؤں پر معافی مانگیں اور آئندہ کے لیے تلافی کی فکر کریں انشاءاللہ تعالیٰ. اب ہمیں معافی تو مانگنی ہے انشاءاللہ اللہ سے بہت زیادہ, اور ساتھ ساتھ تلافی کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ ساتھیوں. ٹھیک ہے, رمضان کی جتنی ناقدری ہو گئی اللہ سے معافی مانگیں, تلافی کریں کہ اب نہیں کریں گے انشاءاللہ جتنے بھی ایام ہیں. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی کا جب بھی نام آتا ہے ساتھیوں تو ہم ایک بہت ہی گہرائی کی, دل کی گہرائی سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے نبی پر درود پڑھیں. ٹھیک ہے, ساری قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ کے نبی پر درود پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ ساتھیوں. ٹھیک ہے, اور ابھی یہ والدین کا جو تیسرا بتایا ہے تو بہت زیادہ قدردانی کی ضرورت ہے. بڑے ماں باپ ہیں تو انشاءاللہ ان کی خدمت کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. پھر کیا بتایا ہے, اور کتنا زیادہ انسان کما سکتا ہے کہ آپ عبادات سے, تہجد سے, کسی بھی چیز سے اتنا نہیں کما سکتے جتنے آپ خدمت سے کما سکتے ہیں. کیا بتایا, عبادت کریں گے جنت ملے گی, خدمت کریں گے خدا ملے گا, اور ماں باپ کی خدمت کرنا تو الحمدللہ بہت بہترین چیز ہے ساتھیوں, قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ ہمارے پاس ایک آفر ہے کمائی کا الحمدللہ ماں باپ. ٹھیک ہے, تو ان کی خدمت کریں انشاءاللہ. اور پھر دیکھیں جب آپ ماں باپ بن جائیں گے انشاءاللہ تو آپ کی اولادیں بھی آپ کی خدمت کریں گی, آپ کی فرمانبردار ہوگی. جو آج بوئیں گے انشاءاللہ وہی کاٹیں گے. ٹھیک ہے, تو آج اچھا بوئیں گے انشاءاللہ کل اچھا کاٹیں گے. ایسے ایسے گزرے ہیں ساتھیوں, ایسے ایسے واقعات گزرے ہیں کہ ایک شخص تھے, انہوں نے کیا کرایا, اپنی ماں کو حج کرایا. ٹھیک ہے, کاندھے پر بیٹھا کر اپنی ماں کو حج کرایا. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے, کاندھے پر بیٹھا کر. ٹھیک ہے, تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی سے کیا میں نے ماں کے دودھ کا حق ادا کر دیا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں, جو تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے ایک سانس بھری تھی اس سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا, اور دودھ کے ایک قطرے کا بھی حق ادا نہیں ہوا. اور ایک شخص کیا فرما رہے ہیں, ایک صحابی تھے, وہ مسلمان ہو گئے تھے, تو ان کی ماں کافرہ تھی. ٹھیک ہے, ان کو مارا کرتی تھی, تو وہ مارتے مارتے چپل ہاتھ سے چھوٹ جایا کرتی تھی, تو وہ کیا کرتے, چپل کو اٹھاتے اور کہتے لیجیے ماں ماری. اللہ اکبر. ایسے سے گزرے الحمدللہ ساتھیوں. تو نافرمانی تو بالکل بھی نہیں انشاءاللہ کرنی ہے, نہیں تو دنیا میں بھی اس کا عذاب ہے اور آخرت میں بھی ہے. انشاءاللہ فرمانبرداری کیجیے. ٹھیک ہے, ان کی بات کو مانیے, کیونکہ وہ آپ کے لیے برا نہیں سوچ سکتے انشاءاللہ تعالیٰ, اچھا ہی سوچیں گے. بھلے دین کا بھی کام ہے اور آپ کو منع کر رہے ہیں, تو سچویشن دیکھیے. حالانکہ حج دیکھیے کتنا بڑا عمل تھا, ہے نا, لیکن ماں کیا تھی, اکیلی رہ رہی تھی, بوڑھی تھی, اس سے وہ منع کر رہی تھی, لیکن انہوں نے کیا کیا تھا, ماں کو دھکا دے کر چل دیا. حالانکہ نیک عمل کرنے جا رہے تھے, عبادت کرنے جا رہے تھے, فرض پورا کرنے جا رہے تھے, لیکن ماں باپ کی خدمت سب سے پہلے ساتھیوں, ان کا کہنا ماننا, ان کی فرمانبرداری کرنا سب سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ. تو انشاءاللہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگیں, انشاءاللہ تلافی کی فکر کریں. ٹھیک ہے, اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم سنتے ہیں, سن کے سن نہ ہو جائیں, انشاءاللہ عمل کرنے والے بنے انشاءاللہ ساتھیوں. ٹھیک ہے, چلیے الحمدللہ ساتھیوں, ہمارا درس کمپلیٹ ہوا. امید کرتی ہوں سبھی ساتھیوں کو سمجھ آ گیا ہوگا.